جواب دے گا آپ جی منسٹر آف اسٹیٹ فار لا۔ سر میرے خیال میں ڈیفرمنٹ کے لیے ریکویسٹ آپ کو کی ہوئی ہے۔ نہیں کوئی ڈیفرمنٹ کی نہیں کی ہے جی۔ آنریبل منسٹر فار لا پلیز۔ سر 2017 میں جب سینسز ہوئے تو اس کے حوالے سے کافی اعتراضات آئے تھے۔ یہاں پہ جو سینئرز بیٹھے ہیں انہیں شاید یاد ہو کہ الٹیمیٹلی 2017 دسمبر میں پارلیمان میں موجود جتنی پارلیمانی جماعتیں تھیں ان کا نیشنل اسمبلی میں پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت حکومت میں تھی، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے تھے۔ سر ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، نکات ہیں، ان میں سے یہ تھا کہ جو موجودہ الیکشن تھے اس وقت کے 2018 کے الیکشنز وہ پرووینل سینسس پہ ہو جائیں گے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 51 کی منشا یہ ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ گزشتہ سینسس کی مردم شماری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو نظام رائج ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں، حلقہ بندیاں جو ہیں وہ آبادی کے تناسب سے، اور قومی اسمبلی کی حلقہ بندیوں کا جو صوبائی اس میں تقسیم ہے وہ بھی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے۔ وسائل کی تقسیم بھی اسی حوالے سے ہے۔ دس از دی کانسٹیٹیوشنل اسکیم جس پہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو تمام جماعتوں نے کنسنسس کے ساتھ یہ معاہدہ سائن کر دیا کہ آئندہ انتخابات یعنی کہ جو 2023 کے انتخابات ہیں اس سے پہلے مردم شماری کرائی جائے گی، اور وہ مردم شماری ڈیجیٹل ہوگی جی۔ اس معاہدے کے نتیجے میں 2018 کے انتخابات کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے اور انہیں آئین کے عین مطابق رکھنے کے لیے آرٹیکل 51 میں ایک امینڈمنٹ بھی کی گئی، ون ٹائم ڈسپنسیشن دی گئی، اور اس میں یہ ترمیم کر دی گئی 25ویں ترمیم آئی بلیو یا 26ویں کے ذریعے، کہ جس میں کہا گیا کہ جو 2018 کے انتخابات ہیں وہ پرووینل کنسنسس کی بنیاد پہ ہوں گے۔ 2018 کے انتخابات ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی، وہ معاہدے کا حصہ تھے، بارہا کہا گیا کہ آپ سینسس کا اہتمام کریں، وہ آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے، الٹیمیٹلی پچھلے سال انہوں نے پھر فائنلی اناؤنس کیا، اور موجودہ حکومت نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے لیے فنڈز، اس موجودہ جو آپ کا بجٹ ہے 2022-2023 کا، اس میں 35 ارب روپے مختص کیے گئے، اور یہ ملک میں جو پہلی بار ڈیجیٹل مردم شماری اور خانہ شماری ہو رہی ہے، جس کا کہ آغاز 1 مارچ کو ہو چکا ہے، اور یہ پروسیس جو ہے ایز پر پروگرام جو کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منسٹری کی ذمہ داری ہے، یہ 30 اپریل سے پہلے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ جہاں تک بات ہے بہرامند تنگی صاحب کے سوال کے دوسرے حصے کی کہ آیا عام انتخابات مردم شماری کی موجودگی میں جب تک کہ وہ اس سینسس جو ہے وہ نوٹیفائی نہ ہو جائے ہو سکتے ہیں، یہ ایک آئینی سوال ہے جو بالکل یہ ایشو آئے گا۔ آرٹیکل 58 کی منشا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جو عام انتخابات ہیں وہ گزشتہ مردم شماری کی بنیاد پہ کیے جائیں گے۔ گزشتہ مردم شماری جو ہے وہ 2017 کے سینسز کیونکہ پرووینل ہوئے تھے اور اب نئے سینسز شروع ہو گئے ہیں، تو یہ سوال جو ہے یہ اس حد تک درست ہے کہ یہ موجودہ سینسز اگر کنفرم ہو جاتے ہیں، ان کے ریزلٹس آ جاتے ہیں، تو پھر حلقہ بندیاں اور انتخابات انہی کے تحت ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ۔